الحمد لله وكفى بالصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے اور شفا بھی ہے. اس سے ہدایت بھی پائی جاتی ہے اور اس سے دنیا آخرت کے کام سنورتے ہیں، رحمت ہے، صحیح راستہ ملتا ہے اور شفا بھی ہے. روح کے امراض کی بھی شفا ہے، جسم کے امراض کی بھی شفا ہے، دنیا کی آخرت کی جتنی تکلیفیں ہیں ان سے بچانے کے لیے شفا ہے. دین کی جو غلط خیال دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں غلط سوچیں، ان کے بارے میں بھی شفا ہے، دنیا کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں بھی. چنانچہ امام ابن حبان نے روایت کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے، گھر میں آئے، تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت تھی، وَإِمْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا، ایک عورت ان کا علاج معالجہ کر رہی تھی. چونکہ عائشہ صدیقہ بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو. عائشہ کا علاج، عائشہ صدیقہ کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو، یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کے اس پہ دم کرو تاکہ اس کو شفا آئے، شفا حاصل ہو. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی کتاب پڑھ کے شفا حاصل کرنا یہ بھی ایمان والوں کا طریقہ ہے. دوسری یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کیا کوئی دم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے. جی، قرآن کے علاوہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ امام مسلم نے روایت کیا، صحابی عوف بن مالک انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں ہم دم کرتے تھے، یعنی ہم لوگ، ہمارا گھرانہ دم کرتا تھا، لوگ آ کے ہم سے دم کرواتے تھے، تو کیا اب بھی ہم وہ دم کیا کریں؟ ظاہر ہے وہ جاہلیت کے زمانے سے جو دم کرتے تھے وہ قرآن کا دم تو نہیں تھا، قرآن تو اس وقت نہیں اترا تھا. تو آپ نے فرمایا اپنا دم مجھ پہ پیش کرو، یعنی کیا تم دم کرتے تھے وہ الفاظ مجھے سناؤ. پھر آپ نے فرمایا لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، دم کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی بھی دم کر لو جب تک اس میں شرک نہ ہو. جب شرک ہوگا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا وہ دم. شرک ہونا دم میں کیا مطلب ہے کہ دم کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کی جائے، یہ شرک ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ نفع و ضرر سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، خود اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچائے تو پھر اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، تو تکلیفیں دور کرنے والا وہی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں تو اس کی بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ دم کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی کلام اس میں شرک نہ ہو، اس سے دم کیا جا سکتا ہے. اور اللہ کی کتاب کا دم اس کی اپنی برکت ہے، جو جیسے کہ یہاں پہ معلوم ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی برکات ایمان والوں کو بہت ملتی ہیں.
فوائد بہت ہیں۔ جہاں ہدایت ملتی ہے وہاں شفا بھی ملتی ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو اس کو اس انداز سے پڑھا جائے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہمارے زیر درس آیت میں بھی ہے کہ جن کو کتاب ملی اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھنا اس طرح انسان پڑھے، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایسے پڑھا جائے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، پہلا درجہ ہے۔ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ہم تو بس ایسے کھول کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ہو اس پڑھنے والے کے اندر، یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کو سن رہا ہے۔ یہ کیفیت قرآن پڑھنے میں، جب یہ کیفیت ہوگی، یہ پہلا درجہ ہے، تو پھر اس کے اندر اللہ سے مانگنے کی کیفیت پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے عاجزی اور رونے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے، اس سے اوپر کی کیفیت، اس سے جو ترقی کر جائے، آگے بڑھ جائے، پھر اس کا کیا درجہ ہے کہ اپنے دل سے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے۔ یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے، اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے، اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے، اللہ اس سے کلام کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی، اپنے دل سے مشاہدہ کرے گا، بے حد اس کے دل میں اللہ کی قرآن پڑھتے ہوئے تعظیم پیدا ہوگی اور بڑی توجہ سے سنے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا درجہ کہ جب قرآن پڑھے، تیسرا درجہ قرآن پڑھنے کا، ان دونوں سے ترقی کر گیا، اوپر چلا گیا۔ یہ محنت سے ہوتی ہے، بات کہنے سے اور سننے سے نہیں ہوتی، اس پہ محنت، جو اس پہ محنت کرے گا اس کو یہ چیز ملے گی۔ تیسرا درجہ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن میں اللہ کا کلام ہے، کلام میں متکلم کو دیکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے اس کو اللہ کی تجلیات اس پہ ظاہر ہوں۔ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کر رہا ہے اور گویا کہ اللہ کی تجلیات میں محو ہے۔ یہ قرآن ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تجلی فرمائی اپنے مخلوق کے لیے، یعنی مخلوق کے لیے اپنے کلام میں ظاہر ہوا ہے، لیکن لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کو بصیرت والے لوگ، ایمان و تقوی والے لوگ اور جن کے اندر پاکیزگی آ گئی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن پڑھنے کے درجات ہیں، اور یہ بات علماء نے فرمائی جو ان 3 درجوں میں کسی درجے میں نہیں ہے وہ غافل ہے، وہ غفلت سے بس ایسے پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب جتنی پاکیزگی ہوگی دل میں، یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ اسی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کو امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان، لو طہرت، اے لوگوں، لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو قرآن پڑھتے ہوئے کبھی سیرابی نہ ہو، قرآن پڑھتے ہوئے سیرابی نہ ہو۔ سیراب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان پڑھ کے کہ بس اب میں نے بہت پڑھ لیا، جتنا پڑھتا جائے اس کا دل اور کرے کہ میں اور پڑھوں۔ یہ کیا ہے؟ جب دل اس کا پاکیزہ ہوگا پھر سیرابی نہیں ہوگی، پھر قرآن پڑھتا جائے گا۔ اس کے لیے محنت ہے، ایسا نہیں ہے، بڑی محنت ہے، اندر بھی سنوارنا پڑتا ہے، دماغ کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، جاننا بھی پڑتا ہے، ساری چیزیں، پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، دل کو پاکیزہ بھی کرنا پڑتا ہے، قرآن کا فہم بھی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو صحیح انداز سے پڑھنا، یعنی اس طرح پڑھنا کہ جیسے پڑھنا چاہیے، جیسے قرآن پڑھنے کا اعلیٰ درجہ ہے، جیسے میں نے ابھی 3 درجے بتائے آپ کو،
میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے 20 سال لگائے، 20 سال محنت کی، اس طرح میں قرآن پڑھوں جو قرآن کا اعلیٰ درجہ ہے، اس طرح پڑھوں۔ تو میں 20 سال اس پہ لگائے، اور 20 سال کے بعد میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد اگلے 20 سال میں نے قرآن اس طرح پڑھا جس طرح پڑھنا چاہیے، اعلیٰ درجہ قرآن۔ یہ اس کا تعلق محنت سے ہے، اس کے متعلق جیسی محنت ہے، جتنی محنت ہے ویسی محنت کی جائے۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو ایسے ہی پڑھا جائے، ایسے ہی پڑھا جائے جیسے اللہ کا کلام ہے۔ اس کی کسی چیز میں کوئی مثال نہیں ہے، کسی چیز میں، اس کے معنی کی گہرائی، اس کے الفاظ کی کمالات، اس کی تاثیر میں، کسی چیز میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ خود اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر انسان اور جنات جمع ہو کے قرآن جیسا کوئی کتاب لانا چاہیں نہیں لا سکتے۔ تو قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے، قرآن جیسا کلام نہیں کوئی لا سکتا، قرآن جیسا کلام نہیں آ سکتا، قرآن کی مثل کوئی کلام نہیں آ سکتا۔ تو جس کا کلام ہے اس کی بھی مثل کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ خود اللہ، اس کی مثل اور اس کی مثال کوئی نہیں۔ اسی طرح اس کے کلام کی کوئی مثل و مثال نہیں۔ تو قرآن پاک کی جو انداز ہے جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اس کے حکامات، اس کی عظمت، اس کے بیان کی عظمت، جب انسان کو اس قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے تو اس کے اندر خشیت طاری ہو جاتی ہے، ایک خوف اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پڑھتے ہوئے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے کا پھر طریقہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ روایت موجود ہے، اس کو محمد بن نصر نے اپنی کتاب الصلاۃ میں، بیہقی نے سنن میں روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعت قراءته حسبت انه يخشى اللہ۔ سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب تم اس کے قرآن پڑھنے کو سنو تو تمہیں ایسا لگے کہ وہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کے پڑھنے میں یہ انداز ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ کیفیات ظاہر ہو رہی ہیں۔ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے، یہ سب سے اچھی آواز ہے۔ آج لوگ غفلت میں چلے گئے، بعض دفعہ پڑھنے والے صرف آواز کو اونچا نیچا کر رہے ہوتے ہیں، آواز کی طرف دھیان ہوتا ہے، آواز کو اوپر کیا، نیچا کیا، لمبا کیا، سننے والوں کی بھی توجہ ادھر ہوتی ہے۔ قرآن کو اچھا پڑھنا، لیکن سب سے اچھا پڑھنا ہو جس میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس کی عظمت ہو، وہ سب سے اچھا پڑھنا۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اپنی اندر بڑی گہرائیوں اور بڑی عظمتیں رکھتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جس طرح قرآن کی عظمت تھی ویسے قرآن پڑھا اور ویسے سیکھا۔ چنانچہ امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا، باب ما جاء فی القرآن میں، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے سورہ بقرہ کتنے عرصے میں پڑھی؟ مکث علی سورۃ البقرہ 8 سنین یتعلمها۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی، سورہ بقرہ 2.5 سے پارے میں۔ عبداللہ بن عمر یہ عربی ہیں، اور کون سے عربی؟ فصیح عرب ہیں، اس زمانے کے عرب فصیح عرب تھے، عرب کی شعر و شاعری اور ادب سے بڑی گہرائی سے واقف تھے، لیکن وہ قرآن سورہ بقرہ صرف 8 سال میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی کوئی ذہن کمزور تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ کو جب انہوں نے 8 سال میں پڑھا، سورہ بقرہ کو پڑھا، اس کے اندر جتنے احکامات ہیں اس کو پڑھا، جتنی تفصیلات ہیں اس کو پڑھا، گہرائی سے پڑھا،
اس کی اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کی. اس طرح پڑھتے پڑھے سورہ بقرہ میں 8 سال لگ گئے. 8 سال میں سیکھی. صرف الفاظ سے ادا کرنا نہیں. تو اس لیے قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے, اس کو گہرائیوں سے سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, چنانچہ اس کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. ایک بوڑھا آدمی آیا. اس بوڑھے شخص نے کہا, یا رسول اللہ, کبرت سنی واشتد قلبی وغلظ لسانی. یا رسول اللہ, میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, میرا دل ابھی یاداشت کمزور ہو گئی ہے, دل میں سینے میں چیزیں محفوظ نہیں رہتی, اور زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہو گئی ہیں, آپ مجھے قرآن سکھائیں. تو آپ نے فرمایا, اقرأ ثلاثا من ذوات الف لام را. 3 وہ صورتیں سیکھ لو جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. تو اس بوڑھے شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ, میری عمر زیادہ ہوگی اور میری دل یاداشت کمزور ہے, میری زبان ساتھ نہیں دیتی. تو آپ نے فرمایا, اچھا اگر یہ ہے, فقرأ ثلاثا من ذوات حامیم. 3 وہ صورتیں سیکھ لو جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں, یہ اس سے چھوٹی ہیں. اس نے پھر یہی عرض کی کہ یہ میرے لیے زیادہ ہے. یہی اس نے 3 جواب دیے. عمر زیادہ ہو گئی ہے. اس نے عرض کی, اقرئنی سورۃ جامعۃ. مجھے ایسی سورت سکھا دیں جو جامع ہو, جس میں مضمونوں کو جمع کر دیا گیا, ساری بات بتا دی گئی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ اذا زلزلت الارض پڑھائی, سکھائی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کیا ہی بات ہے, اس میں اللہ کا کلام ہے. وہ کیفیت قیامت کی بیان ہوئی جب زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا, زمین سے دفینے اور خزانے نکلیں گے, اور انسان کہے گا کیا ہو گیا, اور زمین اپنے اوپر ہونے والے عمل بتائے گی, اور انسان گروہوں میں ہو گئے, نیکوں کا گروہ, یہ برے لوگوں کا گروہ. وہاں کی کیٹیگریز اس طرح بنے گی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. چھوٹی سی بھی نیکی دیکھو گے, چھوٹی سی بھی نیکی اگر تم نے کیا دنیا میں, انتہائی چھوٹی نیکی, وہ بھی قیامت کے دن تمہیں اس کا پھل مل جائے گا. اور چھوٹا سا بھی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انتہائی چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس کو تم سمجھتے نہیں, انتہائی چھوٹا گناہ, اگر وہ تم نے کیا قیامت کے دن اس کی بھی تمہیں برا انجام نظر آئے گا. اس شخص نے جب یہ سورت پڑھی تو کہنے لگا, والذی بعثک بالحق لا ازید علیہا ابدا. جس ذات نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا, بس میں اس پہ پورا عمل کروں گا. جب وہ گیا تو آپ نے فرمایا, افلح الرویجل, افلح الرویجل, افلح الرویجل. رویجل یہ تصغیر ہے, تعظیم کے لیے. یہ تمہیں نظر تو بوڑھا آ رہا ہے, لیکن یہ ہے بڑا سمجھدار, بڑا سمجھدار ہے, بہت دانا ہے. یہ وہ بوڑھا کامیاب ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا, یہ بوڑھا کامیاب ہو گیا. ایک صورت اس نے کہا بس یہ مجھے کافی ہے, بڑا دانا اور سمجھدار بوڑھا ہے, بڑی گہرائی کو پہنچا ہے, یہ کامیاب ہو گیا. اس نے سمجھ لیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی نیکی, چھوٹی سی چیز اٹھی, وہ بھی سامنے آئے گی قیامت کے دن. چھوٹے سے چھوٹا برا گناہ وہ بھی سامنے آئے گا. تو بس پھر چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑو اور چھوٹے گناہ سے بھی بچو. بات کافی ہو گئی. تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کو اس طرح گہرائیوں سے پڑھا اور گہرائیوں سے سمجھا. ایک ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدلا, ایک ایک آیت نے ان کی کیفیات بدل گئی, ایک ایک آیت سے ان کی کیفیات بدلی. اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی قرآن کو سمجھتے تھے, اور اس انداز سے جو میں نے عرض کیا, قرآن اس طرح پڑھا جائے. ان کے اندر پاکیزگی تھی, اس گہرائیوں سے قرآن پڑھا ہوا تھا. پھر قرآن پڑھتے ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی تھی.
جیسے امام بخاری نے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار تھے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں نماز کا وقت آ گیا، ابو بکر سے کہو وہ امامت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکا، ابو بکر آپ کی جگہ پہ جب کھڑے ہوں گے اتنا روئیں گے کہ ان کا قرآن لوگوں کو سنائی نہیں دے گا۔ ان ابا بکر رقیق اسیف، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، تو قرآن جب پڑھیں گے آپ کے مقام پہ، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان پہ رونا طاری ہو جائے گا اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس بات کو سننے کے باوجود مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو وہی نماز پڑھائیں گے اور کوئی نہیں پڑھائے گا، وہی پڑھائیں گے جو مرضی ہو جائے۔ اب دیکھ لیں اس مجمع میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن آپ ہمارے ابو بکر کو وہی نماز پڑھیں۔ بیٹی نے عذر کیا کہ وہ رو پڑھیں گے آپ کی جگہ، ہمیں نہیں وہی پڑھائیں گے۔ اس میں کیا سبق تھا؟ امت کو بتایا کہ میرے بعد امت کی امامت کا حقدار ابو بکر ہی ہے، زندگی میں نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں۔ جو امام ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، نماز خلیفہ ہی پڑھاتا ہے۔ تو میں اپنی زندگی میں اپنے ہوتے ہوئے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہوں اور میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، تم عذر پیش کرو، میں کہہ رہا ہوں وہی پڑھائیں گے، اس کا مطلب ہے میرے بعد وہی خلیفہ ہوں۔ اپنی زندگی میں اس طرف یہ بتا دیے۔ تو صحابہ کرام کا قرآن پاک کے ساتھ ایسا گہرا تعلق اور ان کے دل میں ایمان کی وہ کیفیات تھی کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو رونا طاری ہو جاتا اور بعض دفعہ آواز نہیں سنائی دیتی، ایک ایک آیت ان کی زندگی میں عجیب کیفیت پیدا کرتی۔ قرآن پاک کی یہ آیت اتری سورہ حجرات، جیسے کہ امام احمد نے مسند میں روایت کیا، سورہ حجرات میں اترا یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ختم، عمل صفر، جتنے بھی نیکیاں کی صفر ہو جائیں گی۔ نبی کی آواز سے اونچی آواز ہوگی، نبی کی بے ادبی کی اجازت ہی نہیں، نبی کی بے ادبی سے عمل سب ضائع۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ثابت بن قیس بن شماس، رفیع الصوت، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی، اونچی آواز سے، بلند آواز تھی ان کی۔ تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے کنت ارفع صوتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبط عملی وانا من اہل النار، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اونچا اونچا بولتا ہوں، میرا عمل ضائع ہوگا اور میں دوزخی ہوں۔ پریشان ہو گئے اس ایک آیت سے، گھر میں بیٹھ گئے غم کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فتفقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد ان کو دیکھا کہ وہ آ نہیں رہے، آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے، تلاش کیا تو صحابہ کو پتہ چلا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں گئے صحابی؟ وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں گئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میری آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے اونچی ہو جاتی ہے اور میرا عمل ضائع ہوگا، میں دوزخی ہوں، میں تو اس لیے بر میں بیٹھوں، یہ غم لے کے اس غم نے مجھے گھر میں بٹھا دیا۔ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں دوزخی ہوں، میری آواز اونچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں وہ دوزخی نہیں ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ کہ ان کی آواز قدرتی اونچی ہے،
وہ بےدبی نہیں کرنا چاہتے، آواز ہی ان کی اونچی ہے. اور یہ تو جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ اس بات سے اتنے غمگین ہوئے کہ غم کی وجہ سے باہر ہی نہیں جا سکے، نڈال ہو گئے. یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ادب کی نشانی ہے. ہمیں وہ تو جنتی ہے. تو صحابی کہتے ہیں کننا نراؤ یمشی بین اظہرنا ونحن نعلم انہ من اہل جنہ. آپ کے اس ارشاد کے بعد جب وہ صحابی ہمارے درمیان چلتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنتی آدمی چل رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی. پھر یمامہ کی جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کو کچھ وقتی تھوڑی ہزیمت ہوئی. تو یہ ثابت بن قیس تحنتا ولبس کفن، کہ انہوں نے سر پہ وہ خوشبو لگائی جو کسی کو مرنے کے بعد غسل دے کے سر پہ خوشبو لگائی جاتی ہے، خوشبو لگائی اور کفن پہن لیا، خوشبو لگا کے کفن پہن لیا جنگ میں. اور کہا بئس ما تعودون قرانکم، تم نے اپنے دشمنوں کو بری عادت ڈال دی ہے کہ تم پہ حملہ آور ہو کے تم پہ فتح یاب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. کیا درجہ تھا ایمان، کیا درجہ تھا ایمان کہ کفن پہن کے سر پہ خوشبو لگا کے تیار ہو کے لڑے اور شہید ہو گئے. تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت مردوں پہ بھی اثر کر رہی تھی، عورتوں پہ بھی اثر کر رہی تھی. چنانچہ عورتوں پہ اثر کرنے کی ایک مثال غور سے سننا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے سامنے قریش کی عورتوں کو ذکر ہوا، کہا بے شک قریش کی عورتیں افضل فضیلت والی ہیں، لیکن واللہ ما رأیت افضل من نساء الانصار اشد تصدیقا بکتاب اللہ ولا ایمانا بالتنزیل. اللہ کی قسم میں نے انصار کی عورتیں ان سے زیادہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی اور اللہ کی کتاب پہ ایمان لانے والی اور جلدی سے عمل کرنے والی میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی. ہماری انصار کی عورتیں کیسے عمل کرنے والی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قرآن کی آیت اتری سورہ نور میں، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ، ان عورتوں کو حکم دیں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پہ اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں تاکہ ان کا جسم، ان کے گریبان، ان کا جسم ظاہر نہ ہو، اس کو چھپائیں. جب آیت اتری تو یہ آیت مردوں نے سنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گھروں میں مرد آئے اور اپنی عورتوں کو سنائی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ احکامات آہستہ آہستہ اترے. پہلے عورتیں اس طرح نہیں چلتی تھیں، پہلے تو جو جاہلیت کا دور تو اسی طرح تھا. تو صحابیات نے بھی اسی طرح تعلیم حاصل کی. یہ آیت مردوں نے گھر آ کے سنائی. یہ دیکھو ان لوگوں کا زندگی کا کتنا بڑا مقصد یہ تھا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا. سب سے پہلے گھر میں آ کے یہ آیت اپنی عورتوں کو سنائی. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ کے رکھو. تو کیا ہوا، انہوں نے عورتوں نے نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے کل بازار سے لے آنا. وہاں بازار ایسے نہیں ہوتے تھے کہ روز بازار لگتا، وہ تو کبھی آتا تھا، کبھی روز بھی بازار لگتا تھا، کبھی بازار میں چیزیں نہیں ہوتی تھیں، پھر دور ممالک سے قافلے آتے تھے، پھر چیزیں ملتی تھیں. چیزیں آتے آتے ملتے ملتے بڑا ٹائم لگتا تھا، ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ابھی کوئی دوپٹہ وغیرہ لیں گی. کیا کیا، اخذنا عذرہن فشققنا، انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے چادریں تھیں ان کو لی. فشققنها من قبل الحواشی فاختمرن بها، بڑی بڑی چادروں کو سائیڈوں سے کاٹا اور اپنا دوپٹہ بنا لیا. اور امام ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ای غطینا وجوہہن، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. اب یہ آیت رات کو اتری، رات کو صحابہ نے گھروں میں بتایا. اب صبح کی نماز میں عورتیں آئیں، فاصبحنا یصلین الصبح معتجرات کان علی رؤوسہن الغربان، صبح کی نماز پڑھنے آئیں، یصلین الصبح، فجر کی نماز پڑھنے آئیں
انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا اور ایسا زبردست طریقے سے ڈھانپا ہوا تھا. رات کا اندھیرا تھا, وہ ایسے ان کے سر کے اوپر کالا کپڑا اور ایسا لپٹا ہوا تھا, اندھیرے میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر کوا بیٹھا ہوا. تو فجر کی نماز میں ساری عورتیں ایسے آئیں, اپنے اوپر اپنے دوپٹے چہروں پہ اور سروں پہ اور سارے آگے پیچھے لپیٹ کے ایسے آئیں, اور سر کے اوپر ایسے کپڑا اکٹھا ہو گیا جیسے سر پہ کوا بیٹھا ہو. رات کو آیت اتری اور گھروں میں صحابہ نے سنائی, اور فجر کی نماز میں سب کا عمل تھا. فجر کی نماز میں سب کا عمل تھا اور بہترین اور اعلیٰ درجے کا عمل تھا. یہ قرآن کی تاثیر ہے, یہ قرآن کا حق ہے. ہاں اولئک یؤمنون بہ, یہ قرآن کو ایسے پڑھنا. اللہ فرمانا یہ لوگ ایمان والے ہیں, یہ ایمان والے ہیں, یہ قرآن کو ماننے والے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو قرآن کا انکار کرے گا وہی لوگ نقصان والے ہیں, وہی آخرت میں نقصان والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق